بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت بیست و سوم، 23واں قصہ۔ یکی را از ملوک مرض حائل بود، یعنی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو مرض حائل بود، ایک خطرناک بیماری تھی کہ اعادت ذکر آناک کردن اولا، کہ اس کا ذکر نہ دہرانا ہی بہتر ہے۔ یعنی ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کو ایک خطرناک قسم کی بیماری ہو گئی تھی، اور وہ بیماری اتنی خطرناک تھی کہ اس کا نام نہ لینا ہی بہتر ہے۔ طائفہ از حکمائے یونان متفق شدن، یونان کے حکیموں میں سے ایک جماعت متفق ہو گئی کہ مرئی کبھی کلام میں تحسین پیدا کرنے کے لیے آتا ہے اور کبھی زائد ہوتا ہے۔ تو یہاں زائد ہی یہاں ترجمہ کر بھی سکتے ہیں، ہمارے کا نہیں بھی کر سکتے ہیں، کریں گے تو خاص کا ترجمہ ہوگا۔ مرئی درد را دوائے نیست، کہ خاص اس درد کی کوئی دوا نہیں ہے، مگر ظہر آدمی کے بچندی صفت موصوف باشد، مگر اس آدمی کا پتا جو اتنی صفات سے متصف ہو۔ یعنی اس جو بادشاہ کو جو بیماری ہوئی تھی، یونانی حکیموں میں سے ایک جماعت نے اس کی یہ دوا تجویز کی کہ اس کی بس دنیا کے اندر ایک ہی دوا ہے کہ ایک آدمی جو ایسی صفات ہوں، حکیموں نے بتایا کہ یہ صفات ہونی چاہیے، اس صفات کا آدمی ہو، اس آدمی کو ذبح کیا جائے، ذبح کرنے کے بعد اس کے سینے میں سے دل اور پتا نکالا جائے، اور اس پتا کو اگر بادشاہ تناول فرمائے تو بادشاہ اس بیماری سے شفا یاب ہو سکتے ہیں۔ تو جو حکیم نے جو صفات بیان کی تھی، اس صفات کا آدمی تلاشا جانے لگا۔ کہہ رہے ہیں بفرمود طلب کردن، بادشاہ نے تلاش کرنے کا حکم دیا۔ دہقاں پسرے را یافتند، ایک گاؤں کے لڑکے کو پایا۔ تو دہقاں پسرے را یافتند برآں صورت کے حکیمہ گفتہ بودن، گاؤں کے ایک لڑکے کو اسی صورت پر پایا جیسا کہ حکیموں نے کہا تھا۔ یعنی گاؤں میں ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں ایک کسان تھا، اور اس کسان کا لڑکا کو جب دیکھا تو جو صفات بیان کی گئی تھی وہ صفات اس کے اندر موجود تھی۔ یعنی اب اس لڑکے کا پتا چاہیے تھا بادشاہ کو ٹھیک ہونے کے لیے۔ پدر و مادرش را بخانند، کہہ رہے ہیں کہ اس کے ماں باپ کو بلایا، بادشاہ نے اس لڑکے کے ماں باپ کو بلایا، وبنعمت بے کرا خوشنود گردانیدن، اور بے حساب دولت دے کر خوش کر دیا۔ قاضی فتویٰ داد، اور قاضی نے فتویٰ دیا کہ خون یکی از رعیت ریختن سلامت نفس پادشاہ را روا باشد۔ قاضی نے فتویٰ دیا کہ رعایا میں سے ایک شخص کا خون بہانا بادشاہ کی جان بچانے کے لیے جائز ہے۔ یعنی اب اس بادشاہ کو ٹھیک کرنے کے لیے، بادشاہ کی بیماری کو دور کرنے کے لیے بادشاہ نے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا، شرعی اور جو ہے طبی، دونوں حربہ استعمال کیا۔ طبی یہ کہ طبیبوں نے اس کی تشخیص بتا دی کہ یہ پت چاہیے فلاں صفات کا آدمی، اور اس کو جائز کرنے کے لیے قاضی سے بھی بادشاہ نے فتویٰ دلوا دیا کہ بادشاہ جو امیر المومنین ہے، ذل الہی ہے، خدا کا سایہ ہوتا ہے، اور ایک آدمی اگر اس کے رعایا میں سے ایک آدمی کو مار دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر بادشاہ مر جائے تو اس سے پورے رعایا کو فرق پڑے گا۔ تو اس طرح اس دہقاں کے لڑکے کو، کسان کے لڑکے کو قتل کرنے کی ساری تیاریاں پوری ہو گئی، اور جلاد کو حکم ہو گیا، جلاد اس کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا، اس کو قتل کرنے کے لیے سامنے آ گیا۔ جلاد قصد کرد، کہہ رہے جلاد نے ارادہ کیا، یعنی قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت وہ لڑکا جو تھا اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ پسر سر سوئے آسماں برآورد، لڑکے نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، و تبسم کرد، اور مسکرایا۔ ملک پرسید، بادشاہ نے پوچھا کہ دری حالت چہ جائے خندیدن است، کہ اس حالت میں ہنسنے کا کیا موقع ہے۔ یعنی بادشاہ کو تعجب ہوا کہ جب اس کو قتل کرنے کے لیے جلاد آگے بڑھ چکا ہے اور بالکل موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تو اب یہ ہنس کیوں رہا ہے، مسکرا کیوں رہا ہے۔ تو اس لڑکے نے جواب دیا، گفت
تو اس لڑکے نے کہا ناز فرزن بر پدر و مادر باشد، کہ اولاد کا ناز باپ اور ماں پر ہوتا ہے، یعنی ماں و باپ دنیا کے اندر ہی ایک ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جس پر جو ہے لڑکے کو ناز ہوتا ہے، یعنی ماں باپ اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن اپنے لڑکے پر آنچ آنے نہیں دیتے ہیں، لڑکے کو تھوڑی سی چوٹ بھی لگنے نہیں دیتے ہیں۔ اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ ماں باپ میرے ناز کو نہیں اٹھا رہے ہیں اور مجھے قتل کرنے کے لیے بادشاہ کے سپرد کر دیے ہیں۔ و دعویٰ پیش قاضی ودن برنداد، اور دعویٰ قاضی کے سامنے لے جاتے ہیں، و دعویٰ پیش قاضی برند، اور دعویٰ قاضی کے سامنے لے جاتے ہیں، یعنی قاضی بھی اس دنیا کے اندر ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے پاس جو ہے کوئی معاملہ ہو اگر تو اس کے پاس لے کر جایا جاتا ہے تو وہ حقداروں کو ان کا حق دیتا ہے، صحیح فیصلہ کرتا ہے، لیکن یہاں بھی قاضی نے صحیح فیصلہ نہیں دیا۔ اور اس سے بھی آگے معاملہ ہے بادشاہ کا، بادشاہ بھی انصاف کرتا ہے لیکن بادشاہ نے بھی یہاں انصاف نہیں کیا۔ داد از پادشاہ خواہن، اور انصاف بادشاہ سے چاہتے ہیں، لیکن میرا معاملہ کیا اس کا الٹا ہوا۔ اکنو پدر و مادر بعلت حطام دنیا، اور اب ماں باپ نے دنیا کی دولت کی وجہ سے مجھے میرا بخوں در سپردند، یہ سپردند سے ہے، مصدر ہے سپردند سے، اسی سے در سپردند، ماں باپ نے دنیا کی دولت کی وجہ سے مجھے قتل ہونے کے لیے سونپ دیا۔ وقاضی بکشتنم، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہو جائے گا، کشتن سے ہے متکلم کا صیغہ، تو وقاضی بکشتنم فتویٰ داد، اور قاضی نے میرے مار ڈالنے کا فتویٰ دے دیا۔ وسلطان مصالح خیش اندر ہلاکی من می بیند، اور بادشاہ اپنی مصلحتیں میرے ہلاک ہونے میں دیکھتا ہے۔ بذل خدائے عز و جل پناہ نمی بینم، اب خدائے بزرگ و برتر کے سوا میں کوئی پناہ نہیں دیکھتا ہوں۔ تو جو میرے بچنے اور دنیا میں جینے کے اسباب ہو سکتے تھے، علتیں ہو سکتی تھی، وہ ساری کی ساری علتیں ختم ہو گئی۔ اب سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت مہربانی فرما کے مجھ پر رحم کرے، اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں، اسی لیے میں آسمان کی طرف سر اٹھا کر مسکرایا میں۔ اس کے بعد اس نے ایک شعر کہا اور اس شعر کے اندر بھی اسی مضمون کو بیان کیا۔ پیشے کہ برآورم ز دستت فریاد، کس کے آگے تیرے ظلم کی فریاد کروں، ہم پیشے تو از دست تو می خواہم داد، تیرے ہاتھ سے تیرے ہی سامنے انصاف چاہتا ہوں۔ یعنی اب میں اللہ تو جو ہے اے اللہ تیرے پہ بھروسہ ہے، اب تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے جب اس کی یہ درد بھری بات سنی اور حکمت بھری بات سنی تو بادشاہ کا دل دھڑ اٹھا اور وہ بالکل یعنی کیا کہتے ہیں، اس کی آنکھیں بھر آئی اور اس لڑکے کی بات کا اس پر اثر ہوا کہ میں کتنا بڑا ظلم کرنے والا تھا۔ سلطارہ دل عزیز سخن بہم بر آمد، بادشاہ کا دل اس بات سے بھر آیا، وہ آپ دردیدہ بگردانید، اور آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے، وہ گفت اور کہا حالانکہ من اولا تر کے خونے چنے طفل ریختن، کہ میرا مرنا ایسے بے گناہ بچے کا خون بہانے سے زیادہ اچھا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا وہ گفت حالانکہ من اولا تر کے خونے چنی طفل ریختن، بے گناہ میرا مرنا ایسے بے گناہ بچے کا خون بہانے سے زیادہ اچھا ہے۔ سر و چشمش ببوسید، اس کے سر آنکھوں کو بوسہ دیا، وہ در کنار گرفت اور اس کو گود میں اٹھا لیا، وہ آزاد کر اور اس کو آزاد کر دیا، وہ نعمتیں بے اندازہ بخشید اور بے شمار دولت بخش دی۔ کہنے کے بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ نے جب اس لڑکے کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اس کو جو ہے اس کے خون کو معاف، اس کو جو ہے زندہ چھوڑ دیا اور اس پر اس طرح مہربانی کیا، تو اللہ رب العزت نے اس عمل کی برکت کی وجہ سے ایک ہی ہفتے کے اندر اس کو اس خطرناک بیماری سے شفا دے دی۔ کہنے گویند لوگ کہتے ہیں ہم درا ہفتہ صحت یاب، کہ اسی ہفتہ میں صحت پائی اس نے، بادشاہ شفا یاب ہو گیا۔ ہم چنا در فکر بیتم کے گفت،
ہم چنا در فکر آبیتم کے گفت، میں اس طرح ایک شعر کے فکر میں ہوں جو پیل بانے، پیل کو پیل ہاتھی کو کہتے ہیں اور پیل بانے ہاتھی چلانے والے کہتے ہیں، ہاتھی بان کو کہتے ہیں۔ پیل بانے بر لبے دریائے نیل، ایک ہاتھی بان نے دریائے نیل کے کنارے پر کہا تھا، یعنی ایک ہاتھی چلانے والے نے، ہاتھی بان نے ایک شعر کہا تھا۔ کیا شعر کہا تھا؟ زیر پایت گر بدانی حال مور، اگر تو اپنے پاؤں کے نیچے چونٹی کا حال جاننا چاہتا ہے، ہم چو حال تست زیر پائے پیل، تو یہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے تیرے حال کی طرح ہے۔ یعنی انسان جب چلتا ہے تو اس کے پیر کے نیچے چونٹی آ جاتی ہے تو اس چونٹی کا کیا حال ہوگا؟ آدمی جو رون دیتا ہے چونٹی کو تو چونٹی کیسا محسوس کرتی ہے، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ چلو اس کو سمجھنے کا طریقہ ہے کہ تو اپنے آپ کو ہاتھی کے پیر کے نیچے لیا، تب تجھے سمجھ میں آئے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، کسی کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی عہدیدار اور بادشاہ کو اپنے فائدے کی وجہ سے کسی غریب کو ستانا نہیں چاہیے، اور غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسکینوں اور غریبوں پر رحم کرنے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم فرماتے ہیں۔